میں ایک ہفتہ کرکٹ کی محنت نہ کروں میں 100 مائل کی گیند نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ نظر آ رہی ہے۔ اگر دین کی محنت نہیں ہوگی دین گیا، ایمان کی محنت نہیں ہوگی ایمان گیا، نماز کی محنت نہیں ہوگی نماز گئی۔ یہ جو ڈائریکٹ میچ ہے نا، اس میں گلی اڑ جاتی ہے، ڈائریکٹ میچ میں کام نہیں بنتا۔ رکوع میں وہ ایک دفعہ جنید جمشید نے مجھے کہا سعید بھائی آپ کے لیے آئی فون اور آئی میک پرو لے لیا، آ رہا ہوں 4 دن میں نے کہا اللہ اکبر، اب آئی فون آیا، کب آ رہا ہے جنید، کب آئے گا؟ پھر رکوع میں آئی میک پرو آیا، نماز میں فون ہی آتے رہے۔ میں کہا ظالم، آج کے بعد اللہ کے دینا پہلے سے نہ بتانا، میری نماز ہی خراب ہو گئی۔ میرے دوستوں نماز پہ محنت ہوگی نا، ہم بیٹھ سیدھا کرنے کی 8 گھنٹے محنت کرتے تھے، نماز میں دل کو سیدھا کرنے کی 1 منٹ محنت نہیں ہے، کیسے نماز صحیح ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے؟ 3 گھنٹے کے 2 نفل۔ عبداللہ ابن زبیر ساری رات رکوع، ساری رات سجدہ، ساری رات قیام، 2 نفل میں اللہ سے کام ہے۔ اپنی عبادت کو نبی کی عبادت پہ لو۔ نماز 100% روزی کھینچتی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرو، خود بھی نماز قائم کرو، سے روزی نہیں چاہتے۔ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشی بے سے روکتی ہے، ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ نماز نہیں ہے۔ جو جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ صحابی کا قول ہے، اپنا نہیں قول بتا رہا۔ نماز جنت فردوس میں پہنچا دیتی ہے۔ سورہ مومنون کی 7 عادات پڑھ لو، یہ مومن ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، ہر لغویات سے بچتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، عہد پورا کرتے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں میں نماز ہے، دونوں ایجز پہ نماز صحیح، 5 چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ جس کی نماز صحیح نکلی اس کا پورا اسلام صحیح۔ تو اپنی عبادت کو سنت پہ لانا ہے۔ اللہ کے نبی یاد رکھنا بھائی، یہ ہماری طرح دن میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ پڑھو قرآن، اللہ کے نبی رات میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دن میں کیا تھا؟ إِنَّ لَكَ نَهَارَ فِي الصَّبْحِ، کیا ہے؟ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی دن میں مجمع میں تیرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رات میں اللہ کی یاد میں تھکو، دن میں کیا کرنا ہے؟ ان کو دعوت دو، ان کا ایمان سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو حکمت سکھاؤ، ان کا تزکیہ کرو، یہ دن کی محنت ہے۔ دن میں نبی تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اٹھو اور ان کو دعوت دو، ان کو اللہ سے ڈراؤ اور ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ رات میں کیا کرو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات میں۔ صحابہ کی صفت بتائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ رات کو لمبی عبادت کرتے تھے، رات کو لمبا استغفار کرتے تھے تہجد میں۔ اور کیا بتائی؟ میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ یبیتون ربہم سجدا وقیاما، رات کو سجدہ قیام کرتے ہیں۔ ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا، رات کو لمبی تسبیح، رات کو لمبا سجدہ۔ آج ہم نے سب الٹا کر دیا، دن لگایا مخلوق پہ۔ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کمانا۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین کی ہر مخلوق کو روزی اللہ پہنچائے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا مدینے مکے میں، اس سے میں نے کہا شیخ تم تجارت کیا کرتے ہو؟ جیسی میری انگلش ہے اس سے بھی فارغ عربی ہے، تو اس سے بولا کہ میں لباس تجارت۔ میں کہا شیخ ٹھیک ہے کتنا کرتے ہو؟ کہا 24 گھنٹے مون پہ، رات میں بستر میں، مسجد میں۔ میں کہا شیخ اگر یہ تجارت کرتے ہو تو هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم، اس کا کیا ہوگا؟ کہ شیخ مال بھی تو کمانا ہے۔ اب یہ عرب سن لو۔ میں کہا شیخ اعمال کے لفظ میں مال ہے، مال، تجھے اس میں نظر نہیں آتا؟ تو کہاں جاتا ہے؟ کہا میں دبئی جاتا ہوں۔ میں کہا وہاں کیا ملتا ہے؟ کہا درہم۔ میں کہا تجھے درہم کا مطلب پتہ کیا نہیں؟ درہم غم کا دروازہ۔ کہتا تبھی میں کہوں گھر میں اتنا غم کیوں ہے؟ کہتا میرے بچے آؤٹ ہیں، اسلام میں نہیں ہیں۔ میں کہا تو کہاں جاتا ہے؟ کہا کویت۔ میں کہا دینار، دین کو آگ لگانے والی کرنسی، تجھے اعمال میں مال نظر نہیں آتا؟ میں کہا تجھے تحفہ دے رہا ہوں 10 اعمال کا، تقوی اللہ مال آئے گا، استغفار کر مال، صدقہ دے یربی الصدقات، ذکر کر مال، تعلیم کے حلقے مال، توکل مال، نماز صحیح کر، مال کو صحیح جگہ کر، اور ہجرت نصرت کر۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی اللہ والذین آمنوا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم۔ تو 10 کام کر لے، تجھے عزت والی روزی دے گا۔ لیکن میرے دوستوں یہاں ہے کیوں نہیں مل رہی؟ ایک مسئلہ ہو رہا ہے، ایک مسئلہ، ایک ہے نبی کی عادت، ایک ہے نبی کی عبادت۔ اور نبی کا جو سب سے زیادہ وقت کس میں گزرا ہے؟ نبی کی دعوت میں۔ اور آج نبی کی دعوت امت سے ختم ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دین سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے، مسجد دعوت کی جگہ نہیں ہے۔
مسجد میں اذان دینا سنت نہیں. یاد رکھو, یہ بھی تحقیق سے بات کر رہا ہوں, یہ جو نماز کے ٹائمنگ ہے نا, امام لیٹ ہو گیا تو غصے سے دیکھتے ہیں, نماز کے ٹائم کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد آیا دیکھا جماعت ہو چکی ہے, اپنی نماز پڑھے, پوری جماعت کے نماز کا ثواب. ٹائمنگ نہیں ہے, ٹائمنگ تو ہمارے لیے بنائی ہے کمزور. اذان سے نماز شروع. جو اذان کے بعد, اللہ کے نبی اذان کے بعد کسی کو پہچانتے نہیں تھے. حضرت علی کا رنگ لال ہو جاتا, اللہ بلا رہے ہیں, یہاں میٹنگ ہو رہی ہے, یہاں موبائل پہ لگے ہیں. میرے دوستو اب بند کر دو کاروبار. ایک ہم پٹھان سے ملے, بالا کوٹ میں زلزلہ آیا, پورا بالا کوٹ گر گیا, ایک ہمارا مرکز بچا. میں نے اور جنید گئے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب تم کیا عمل کرتے ہو, تمہارا پلازا کوئی مضبوط نہیں, یہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ کہا ایک اینٹ نہیں گری. میں نے جب سے پلازا بنایا ہر اذان پہ پلازا بند کر دیتا ہوں, اللہ نے میری ایک بھی اینٹ نہیں لینے دی. ہم کس دین پہ ہیں میرے دوستو؟ اپنی عبادت کو سنت, اپنی دعوت کو سنت پہ لاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا, ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ایک خولہ ہے, ایک عورت عام صحابی ہے, اللہ کے نبی کے پاس گئی, میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے, کہہ رہا ہے پیچھے سے ماں جیسی لگتی ہے. اتنا روئی, اس کے رونے پہ اللہ نے طلاق کا فیصلہ بدل دیا. آج 50 لاکھ حاجی آ رہے ہیں, ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ عورت خولا حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی بڑی دیر تک. حضرت عمر نے ہاتھ ایسے کندھا پکڑ لیا. حضرت عمر نہیں, بڑھیا تھی, کندھا پکڑ لیا. جب وہ چھوڑ کے گئی تو ایک تابعی نے کہا اے عمر, اس عورت, اس بڑھیا کے لیے تو نے اتنا وقت دیا اور ہلا نہیں؟ کہا بے وقوف, اس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی, عمر کیوں نہ سنے؟ ایک عورت کی بات اللہ سن رہے, آج ہماری نہیں سن رہے, مسجد میں نہیں سن رہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے کوئی دعا قبول نہیں ہو. بعض دفعہ ہو جاتی ہے, ابلیس کی بھی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھو گے. یہ دلیل نہیں ہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے اللہ دشمن کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. جب دعوت کا کام چھوڑو گے قرآن وحی کی برکت سے, رحمت سے, شفا سے, سمجھ سے محروم کر دوں گا اور آپس میں تم کو لڑواؤں گا نفرت پیدا کر کے. آج مسلمانوں میں سب چیزیں, دعوت کا کام چھوٹ گیا. میرے دوستو اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے رسول جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کرو, نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. یہ ہمارے سعید پالن پوری صاحب شاید آپ کے آئے تھے رحمت اللہ علیہ, ان کی تفسیر ابھی مفتی نجیب حنیف نے مجھے بتائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, جو دعوت کرے کا کام کرے گا نبی کی طرح واللہ یعصمکم من الناس, وہ اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے, اللہ اس کی ساری انسانیت سے حفاظت کریں گے. دعوت کا کام نبی کی طرح, اپنی مرضی سے نہیں. دعوت باہر ہے, مسجد میں نہیں ہے. مسجد میں سیکھنا سکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد جائے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سوا. کیوں؟ مسجد جمعے میں بیان سنتا ہے, کئی باتیں سیکھتا ہے. جب بھی مسجد میں دین سیکھنے سکھانے جائے گا اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور مقبول حج کا ثواب ملے گا. حدیث بخاری کی ہے, کثرت سے حج عمرہ جو کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. ہمارا رزق میرے دوستو مسجد میں دین سیکھنے سکھانے میں, تعلیم کے حلقوں میں, ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. تو میرے دوستو نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی بتا دو ان کو بے شک تمہاری بھی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ تمہیں پناہ نہ دے. تمہاری پناہ کا ہے الا بلاغ من اللہ و رسالاتی, تمہاری پناہ بھی دعوت کے کام میں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, کسی نبی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں, نماز کی بھی نہیں ہے, طریقہ نہیں, سب حدیث میں حکم ہے. کسی نبی کی عبادت نہیں قرآن میں, ہر نبی کی دعوت نہیں. چوٹی کی بھی دعوت ہے سورہ نمل, حبیب نجار کی دعوت ہے قرآن میں, ایک لگا. اور دائی جو ہوتا ہے نا, میں نے 20 سال میں تحقیق سے بات کر رہا ہوں, تحقیق سے, آج تک کسی کافر کو, کسی عالم کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کسی مولوی کو مارا ہو, کسی عالم کو. کیوں نہیں؟ کیونکہ بدر میں ایک صحابی نے حضرت عباس کو پکڑا باندھا اور لے کے حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا کو لائیں. کہا میرے بھتیجے مجھے پکڑ سکتا ہے, اس کا سائز تو دیکھو, مجھے تو کسی بڑی طاقت نے پکڑ کے ہاتھ میں دی ہے. بدر میں کفار کو فرشتے نظر آئے, مسلمانوں کو نظر نہیں آئے. یہ یاد رکھنا, جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں اللہ کے فضل سے, ہمارے علماء پوری دنیا پھر. جتنے پاکستان میں علماء قتل ہوئے مسلمانوں نے مارے ہیں. یاد رکھ, اگر کوئی دائی کو کوئی کافر مارے گا جیسے حبیب نجار کو مارا تو اللہ نے کیا کہا, حبیب نجار قیل ادخل الجنہ, تو جا جنت میں بغیر برزخ کے. اس نے کہا قالا یا لیتنی
کیا ہے؟ کاش میں کہہ سکتا، اپنی قوم کو بتا سکتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مکرمین میں شامل کر لیا۔ اور قوم کا کیا ہوا؟ ایک دائی کو مارنے پہ قوم کا کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک شیخ سے اللہ نے سب کو پھاڑ دیا۔ میرے دوستو، دائی بن کے زندگی گزارو، فرشتے ہمارے ساتھ چلیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نحن اولیاء فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، فرشتے ساتھ۔ اس لیے بھائی گزارش ہے، اچھا دائی کون؟ دیکھو مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے فرشتہ، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مؤذن کی اللہ اکبر سے فرشتہ بھاگتا ہے۔ میں نے کہا چھٹی، میرے بچوں کی چھٹی، چیف منسٹر نے کہا چھٹی، شہر کی چھٹی، پرائم منسٹر نے کہا چھٹی، ملک کی چھٹی، میں نے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، شیطان بھاگ گیا، کان میں انگلی ڈالی، اس کی ریح خارج ہو گئی۔ نمازی نے کہا اللہ اکبر، شیطان نے کہا ویئر آر یو گوئنگ فرینڈ، کم آن لیٹس گو پاکستان، چلو چلو پاکستان چلو۔ یہ نا شیطان لے جاتا ہے۔ 3 تبلیغی میری طرح کے، بھائی یہ جینوین نہیں، 3 تبلیغی، ایک تھا سیروزے والا، وہ ذرا ڈرتا تھا نا، ایک چلے والا تھا، تھوڑا ڈر کم تھا، 4 مہینے والا تو ماشاءاللہ بیان میں سوتا تھا اور ماشاءاللہ خوب عیاشی کرتا تھا۔ تینوں کووڈ میں پھنس گئے، کھانا ہی نہیں مل رہا۔ ایک دکان کھلی ملی، ایک چرگا ملا، تینوں کو ایک چرگا تو لے لو یار، چرگا لے لیا۔ بھائی صبح کون 3 تبلیغی ہیں، ایک چرگے میں کیسے گزارا ہوں؟ کہا پھر کیا؟ کہا 2 تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا روزہ رکھیں بھوک سے، ایک تو کھائے مزہ کرے۔ کہا چلو ڈن، ایک کھائے گا۔ ٹاس کہیں گے؟ ٹاس نہیں، ہم سب سو جاتے ہیں، جس کو اچھا کھاوا ہے وہ چرگا کھا جائے گا۔ کہا ویل ڈن۔ اب سیروزہ والا شریف آدمی تھا، اسے چلاکیاں نہیں آتی تھی۔ حضرت تقاضے پہ ہوں، حالانکہ گھر میں لیٹا بیوی کے ساتھ، تقاضے پہ ہوں، حضرت تقاضے پہ ہوں۔ تقاضا ایسا استعمال کیا، ہر چیز تقاضے پہ۔ خیر وہ اب جناب سو گئے، پہلا اٹھا سیروزے والا، ڈرا، ان کا بھائی چرگا کھانا ہے یار، میرے پاس فرشتہ اٹھ۔ کیا بات؟ کہ چل تو دنیا کی سیر کراؤں۔ ارے مجھے لے گیا وہ وہاں، ادھر لے گیا، وہ ورجینیا لے گیا، پھر مجھے ایٹلانٹا لے گیا، پھر وہ مجھے لے گیا وہاں وینکوور لے گیا، پوری دنیا کی سیر کر۔ ارے ماشاءاللہ، کہ چرگا میرا وہ سیروزہ والا تھا۔ کہ یار تیرا خواب تو بہت اچھا تھا، میرا خواب اور اچھا تھا۔ کہ کیا ہوں؟ کہ میرے پاس بھی فرشتہ، اٹھ۔ کہاں؟ کہ جنت فردوس چلتے ہیں۔ اوئے ہوئے، میں تو حوریں دیکھ کے آ رہا ہوں، میں تو شہد کی نہریں، شراب کی نہریں۔ اوئے ہو اچھا ماج۔ تیسرا تھا 4 مہینے والا، کہ یار مجھ سے تو نہ ہی پوچھ۔ کہ کیا ہوگا؟ میرے پاس فرشتہ ڈنڈا لے کے، اٹھ۔ کہ کیا بات؟ اٹھو۔ کہ کیوں بدتمیز؟ اٹھو، چلو کچن میں۔ کیا بات ہے؟ چلو کچن میں۔ کہ بھوکا ہے؟ چل کچن میں، فریج کھول، فریج کھول۔ میں کہا کیا خیریت ہے؟ کہ کھول فریج، چرگا کھا۔ میں سارا چرگا کھا گیا۔ کہ ظالم، ہمارے پاس نہیں، کہ آیا تھا، تم فردوس میں تھے، تم وینکوور میں تھے، سارا کھا گیا۔ سونا نہیں ہے تو ہمیں نیند بہت آتی ہے۔ تو میرے دوستو اس کام کو اپنا کام بناؤ، نبی کے کام کو۔ تو مؤذن اللہ اکبر بولتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ نمازی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، آزان پہ بند کر دیتا تھا، آزان پہ شیطان بھاگ جائے۔ کیوں؟ مؤذن دائی ہے، دائی کی اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا۔ دائی بن جاؤ، پھر دیکھو، کیونکہ باکسر کو باکسر مقابلہ کرتا ہے، بولر کو بیٹسمین مقابلہ کرتا ہے۔ بولر بیٹسمین کو باؤنسر مارتا ہے، بولر کو کبھی باؤنسر نہیں مارتا۔ کیوں؟ یہ بھی مارے گا۔ عمران خان صاحب کو ڈینس لی نے باؤنسر کی، تیز بولر تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا دیکھوں گا تجھے، بھئی کیمرہ بند کر دو، دیکھوں گا تجھے۔ اب جب ڈینس لی آئے نا، تو خان صاحب تھے، ماری باؤنسریں، ڈینس لی نے پھر آئندہ باؤنسر نہیں کی۔ شیطان جہنم کا دائی ہے، جو جنت کا دائی بنے گا اس کا مقابلہ کرے گا، ورنہ شیطان نے کہا قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی، تیرے اکثر بندوں کو ناکشکرا بنا کے مار دوں گا۔ تو اس لیے بھائی گزارش ہے، 2 کام کرو۔ سب سے پہلے نبی نے ایک کام کیا، کہ کرکٹر گراؤنڈ میں بنتا ہے، گھر میں نہیں، سوئمر پول میں بنتا ہے، دائی مسجد میں بنتا ہے، ایمان والا مسجد میں بنتا ہے۔ اللہ قرآن میں ہدایت کی 4 علامتیں بتا رہے ہیں، سن لو بھائی۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ کہاں ہیں بھائی؟ کتنی % آپ کے محلے میں سچ بتاؤ؟ نماز الگ چیز ہے، حی علی الصلاۃ الگ ہے، فلاح الگ، پوری دنیا میں 1% بھی نہیں۔ اور اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی بچوں کی نماز کی فکر ہے؟ تیسرا آت الزکاۃ، کتنے لوگ ہیں میرا پڑوسی زکات نہیں دیتا؟ ولم یخش الا اللہ، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی نے ڈرتے۔ یہ کون ہے؟ فعسا اولئک ان یکونا من المہتدین، یہ چاب کرنے والے ہدایت والے ہیں۔ تو یہ تو ہے ہی نہیں بھائی دنیا میں۔ کتنے علاقوں میں گیا ہوں، بارش نہیں ہوتی، زکات نہیں دیتے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ نیچے کشتی میں لوگ ہیں، سمندر میں سوراخ کر رہے ہیں، اوپر والے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ ان کو روکنا فرض ہے نا، فرض کفایہ، یہ پاگل ہے، روکو ان کو، مار دیں گے تمہیں۔ یہ سوال میں، یہ سوال کہاں سے آیا کہ وہ نیچے سوراخ کر رہے ہیں، ہمیں بھی ڈبوئیں گے، تو جو زکات نہیں دے رہے ہمیں بھی مروائیں گے۔ اس لیے بھائی مسجدوں کو کون کون آباد کرے گا انشاءاللہ تعالی؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، اس وقت 2 بلین مسلمان حرم میں جا کے 2 نفل پڑھیں،
ان کے اجر کو جمع کر دو, 2 فرض کے برابر ہو سکتا ہے بھائی مفتی صاحب؟ نہیں. آپ نیت کرنے آئے تھے کیوں؟ دنیا بناؤں گا. اللہ نے میں دنیا بنانے کی بھیجا؟ بتاؤ بھائی, آخرت بنانے کے لیے. پکا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ, سچ بتانا ایک آواز میں, جو اس سردی میں -30 میں 2 مہینے پہلے اے سی سروس کرائے, اس کو پاگل کہیں گے نارمل؟ پاگل ہے نارمل ہے؟ بتاؤ بھائی. -30 میں اے سی سروس کروا رہا ہے. اچھا جو سندھ میں 58 ڈگری گرمی ہے, اس میں ہیٹر سروس کروائے 3 دن پہلے, یہ پاگل ہے نارمل ہے؟ جو مرنے سے پہلے جینے میں لگے, پاگل ہے نارمل ہے؟ اللہ کے نبی کا احمق ہے, یہ احمق ہے. جینے میں لگا, توبہ کر لیں, سچی توبہ. اور آج سے نیت کریں, مال کمانے نہیں آیا تھا, اللہ معاف کر دے, آج سے نیت بدل لیں, فرض نماز کی کر لیں. آج سے اللہ امریکہ میں تیرے دین کو زندہ کروں گا, تیری مساجد کو آباد کروں گا, سب کو نمازی بناؤں گا. کون کون اپنی نیت بدلتا ہے؟ انشاءاللہ مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ. اور دین سیکھنا سکھانا, اور جہاں تک آپ کی پہنچ دعوت دینا. ایک مسجد میں آ کے, محلے میں, جب اللہ توفیق دیں 1 کلو سے شروع کرو محلے سے, پھر توفیق دیں تو شہر میں 6 روزہ, پھر مسل بڑھیں تو چلہ, پھر مسل بڑھیں 6, پھر سال انشاءاللہ. حضرت مصعب بن عمیر نے سال لگایا, 1 سال لگایا. حضرت خالد بن ولید 6 مہینے لگائے, بخاری شریف کی روایت ہے. کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا. حضرت علی 1 مہینہ گئے, ساری قوم اسلام میں داخل ہو. 7 مہینے بھی ثابت ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت لگائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے, کوئی کمی کوتاہی اس کو تو معاف فرمائے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ مجھ سے, ہم سب سے جو ہے نا, پوری دنیا. ہمارے ایک ظہیر عباس کھلاڑی تھے, وہ مجھ سے کہتے سعید انور, سارے بالر تم سے ڈرتے ہیں, تم سینچری نہیں کرتے. کہا ظہیر بھائی, ہر میچ میں